پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک نہایت خوبصورت اور نیک کردار لڑکی پروین اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ کسی شہر میں رہتی تھی۔ ان دونوں کی زندگی سادہ مگر خوشحال تھی۔ پروین کی ماں اور دو غیر شادی شدہ جوان بھائیوں کا وقفے وقفے سے انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا واحد سہارا اس کا باپ تھا، جو ایماندار اور محنتی شخص تھا۔ ایک روز ان کے علاقے کے ایک با اثر اور بدقماش شخص نے اس کے باپ کی جانب سے بیٹی کے رشتے کے انکار پر اس پر جھوٹا الزام لگا کر پولیس کے ذریعے جیل بھجوا دیا۔ پروین کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ بے گناہ بوڑھے باپ کو جیل میں دیکھ کر وقتی طور پر اس کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنا حوصلہ پست نہ ہونے دیا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے شدید گرمی کے موسم میں در بدر ماری ماری پھرتی رہی، مگر ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر وہ قاضی اور وزیر کے بعد بادشاہ کے دربار میں بھی گئی، مگر ان تینوں نے انصاف کرنے کے بجائے اس کا حسن و جمال دیکھ کر اس کی حق رسی کے بدلے میں اس سے کسی غلط خواہش کی تکمیل کا تقاضا کر دیا۔ پروین نے اس کڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے بے بسی کے بجائے خوب غور و فکر کرنے کے بعد سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے اپنے باپ کی رہائی اور ان ظالموں کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ان تینوں کو ان کی ناجائز خواہش پوری کرنے کے بہانے 3 دن بعد ایک ہی رات میں آدھے گھنٹے کے وقفے سے اپنے گھر پر دعوت کے لیے راضی کر لیا۔ اس دوران میں اس نے اپنے باپ کی رضامندی سے گھر کا سارا قیمتی سامان بیچ دیا اور 4 دن بعد گھر کا قبضہ دینے کے وعدے پر ایک ضرورت مند محلے دار فیروز کو قانونی تقاضے پورے کر کے مناسب داموں میں گھر بھی فروخت کر دیا اور اس کی پیشگی قیمت بھی وصول کر لی۔ تیسرے روز پروین کا سادہ کپڑوں میں ملبوس اور نقاب پوش پہلا مہمان بادشاہ تھا۔ پروین نے اس سے اپنے باپ کی رہائی کا فرمان لکھوا لیا، پھر بڑی نرمی اور ادب سے اسے خوابگاہ کا لباس پہننے کی درخواست کی اور اس کا اپنا لباس کمرے میں کہیں چھپا دیا۔ اتنے میں وزیر نے دروازے پر دستک دی، جس پر بادشاہ گھبرا گیا۔ پروین نے بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے اسے اسی کمرے میں بند کر کے دروازے کو باہر سے چٹکنی لگا دی۔ وزیر کو دوسرے کمرے میں بٹھا کر پروین نے اس سے بھی ہوشیاری سے اپنے باپ کے حق میں ایک اہم دستاویز حاصل کر لی اور قاضی کے دروازہ کھٹکھٹانے پر اسے بھی شباشی کے لباس میں دوسرے کمرے میں بستر پر لٹا کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ قاضی کی آمد پر پروین نے تیسرے کمرے میں اس سے بھی پہلے کی طرح اپنے باپ کی رہائی کے ضروری کاغذات حاصل کر لیے اور اسے بھی بستر پر لیٹنے اور خود تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ پروین نے پہلے سے تینوں کو کمروں میں جگ میں پانی ڈال کر گلاس ساتھ رکھ دیا تھا اور اس میں رات بھر بے ہوش رکھنے والی ایک بے ضرر، بے رنگ اور بے ذائقہ دوا بھی ملا دی تھی۔ پروین نے ان تینوں سے فراغت پا کر جلدی سے اسی رات شاہی فرمان سمیت وزیر اور قاضی کے حکم نامے جیلر کے حوالے کر کے اپنے باپ کو جیل سے آزاد کرا لیا۔ پھر دونوں باپ بیٹی ان تینوں ظالموں کے متوقع عطاب سے بچنے کے لیے گھر کے داخلی دروازے کو تالا لگائے بغیر بند کر کے اور شہر چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کو روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح جب نیا مالک مکان فیروز 5 کمروں پر مشتمل اس گھر میں داخل ہوا تو اس نے جو ہی گھر کے پہلے کمرے کا دروازہ کھولا تو بادشاہ کو
رات کے لباس اور بے ہوشی کے عالم میں وہاں دیکھ کر حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے کمرے میں وزیر اور تیسرے کمرے میں قاضی کو بھی ایسی ہی نامناسب حالت میں دیکھ کر اس کی پریشانی بڑھ گئی، لیکن اس نے جلد ہی اپنے حواس پر قابو پا کر پہلے بادشاہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے جگایا اور کمرے میں سے اس کا لباس ڈھونڈ کر اسے پہننے کو دیا۔ اس نے بادشاہ کو، جو کہ اپنی ندامت بھری نگاہیں اونچی نہیں کر پا رہا تھا، پوچھنے پر بتایا کہ اس گھر کے پہلے مالک باپ اور بیٹی شاید کہیں جا چکے ہیں اور وہ اس گھر کا نیا مالک ہے۔ بادشاہ نے اسے اصل واقعے سے آگاہ کرنے کے بجائے صرف اتنا بتایا کہ وہ حادثاتی طور پر اس حالت کو پہنچا ہے۔ پھر اس نے نئے مالک مکان کا نام پوچھا، ہمدردی اور مدد کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے اس گھر میں اپنی آمد کی مکمل پردہ داری کا عہد لینے کے بعد اپنا سر منہ لپیٹ کر محل کی جانب روانہ ہو گیا، جہاں اس کے اہل خانہ اس کی اچانک گم شدگی پر فکر مند تھے، مگر کسی سے اس بارے میں کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ پھر فیروز نے چہروں پر شرمندگی اور پچھتاوا اوڑھے وزیر اور قاضی کو بھی ان کے عالی رتبوں کا بھرم رکھنے کے وعدے کے ساتھ خاموشی سے رخصت کیا۔ بادشاہ نے محل میں پہنچ کر شاہی لباس پہنا اور آرام کیے بغیر دربار کا رخ کیا۔ وہاں جاتے ہی اس نے شاہی سواروں کو حکم دیا کہ وہ ملک کے چاروں کونوں میں پھیل جائیں اور ترک وطن کرنے والے ایک بوڑھے شخص اور اس کی نوجوان بیٹی کو ڈھونڈ کر عزت و تکریم سے شاہی بگھی میں سوار کر کے دربار میں لائیں۔ بادشاہ نے باپ بیٹی کی دربار میں آمد پر ان سے تنہائی میں ملاقات کر کے پروین اور اس کے باپ سے اپنے غیر شائستہ رویے کے لیے شرمساری کے اظہار کے ساتھ معذرت کی۔ پھر باپ بیٹی کے حامی بھرنے پر پروین کی شادی اپنے نیک، وجیح اور کنوارے بڑے بیٹے سے کر دی اور اسے شہزادی کا درجہ دے دیا۔ بعد میں بادشاہ نے فیروز کو اپنی جیب سے دوگنی قیمت ادا کر کے پروین کے باپ کو اس کا مکان واپس دلوا دیا اور اسے اس کی ضرورت کے مطابق ایک نیا شاندار مکان تعمیر کروا دیا۔ بعد ازاں بادشاہ نے اپنے ملک میں یہ قانون رائج کر دیا کہ بادشاہ سے لے کر عام سرکاری اہلکار تک جو شخص بھی عوام کو انصاف کی جلد اور آسان فراہمی میں رکاوٹ پیدا کرے گا اور اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں بددیانتی کا مرتکب ہوگا، اسے عمر بھر کے لیے قید بامشقت کی سزا دی جائے گی۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے مال و دولت، مقام و مرتبے یا رعب اور دبدبے کے بنا پر عوام کی بے بسی کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے، انہیں بیجا تنگ کرنے والے اور حکومتی اداروں پر اثر انداز ہونے والے غنڈہ گرد عناصر کے لیے بھی فوری اور سخت سزاؤں کا اعلان کر دیا۔ نیک سیرت لڑکی پروین کے اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین نیز اس کی عقل مندی اور ہمت کی بدولت جہاں ملک میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو گیا، وہاں اس کے ہر فرد کی جان، مال اور آبرو بھی محفوظ ہو گئی۔ پروین کی کہانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ پختہ ایمان، دانش مندی اور بلند حوصلے سے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں آگاہ فرمائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل الفا دیسی وائس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔